بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات اور خواتین و حضرات۔ آج کا سبق بہت مختصر لیکن فائدے کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، تو امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے دیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کریں گے اپنے طور پہ، تاکہ پھر یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ فری لانسر ہیں، کوئی بزنس سچویشن آپ کی کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں یا کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو آج کے لیسن کو اگر آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کیا بات کرنی ہے ہم نے۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ چند دن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی ماڈل وربس کے بارے میں، کین، could، may، might، shall، should، will، would، ought to، have to، مختلف ماڈل وربس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ تو اس میں سے ہم نے آج 3 منتخب کیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کین آئی، کوڈ آئی، مے آئی۔ یہ 3 ایسے ہیں جب آپ جیسے کہ آپ کوشچن مارک بھی دیکھ رہے ہیں، سوالیہ نشان بھی دیکھ رہے ہیں ان کے بعد۔ تو آج ہم نے ویسے تو اس کے بہت سارے استعمال آتے ہیں، پازیٹیو سینٹینسز میں بھی استعمال ہوتے ہیں، آئی کین ٹاک ٹو یو لائٹر، اور بہت سارے طریقے ہیں، یا اس کے آئی کوڈ ریچ ایٹ وٹ ایور، جو بھی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم اسپیشلی بات کرنے لگے ہیں کہ اس صورتحال کی جب یہ تینوں لفظ کین، کوڈ، مے جب تینوں کویسچن کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں تو پھر ان کے استعمال میں کیا فرق آتا ہے، یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے جملے میں استعمال بہت بے شمار طریقے ہیں، ہم اس بارے میں آج بات نہیں کر رہے، ہم صرف کویسچن کی شکل کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم کویسچن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت کیا جواب آتا ہے، یعنی کہ کس طریقے سے ہم نے استعمال کرنے، ان تینوں میں فرق کیا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھیے، بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ دیکھیے، جب آپ عام پریکٹیکل لائف میں آپ اپنی، چاہے آپ 10 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، تو 3 قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ پہلا کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کے گھر والے ہیں یا آپ کے دوست ہیں، جن سے آپ سب سے زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کسی شاپ پہ جاتے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سا آپ کو تکلف برتنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پولائٹ ہونا پڑتا ہے، آپ کو اپنا لہجہ تھوڑا سا مختلف کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایون کہ جو دکاندار ہے، ویسے پاکستان میں مجھے تو میری خواہش ہے کہ اللہ کرے لوگ کسٹمر سروس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، کسٹمر سروس ہوتی کیا ہے، اس میں کس لہجے میں بات کرنی چاہیے اپنے دکانداروں سے، بہرحال اپنے کسٹمر سے۔ تو بہرحال اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک تو یہ ہے کہ گھر والوں سے بات کرتے ہیں، یہ بالکل کیجول، بالکل آپ جس طرح چاہیں بات کریں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ جس طریقے سے بھی بات کریں وہ چلتا ہے، یعنی کہ لیکن تھوڑا سا اگر آپ پولائٹ ہوتے ہیں، تھوڑا سا آپ مہذب طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ باہر جاتے ہیں، آپ اپنے کچھ نہ دور کے دوستوں سے ملتے ہیں، آپ تم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تیسرا لیول ہے، وہ لیول تب شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے ہیڈ ماسٹر سے بات کر رہے ہیں یا ٹیچر سے بات کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کسی ہوٹل میں ہیں تو ہوٹل والوں سے بات کر رہے ہیں کہ بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں، وہاں پہ کس طریقے سے بات کرنی ہے آپ نے۔ یا اگر آپ فری لانسر ہیں تو فری لانسر کے بھی دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے، فائیور یا اپ ورک کسی بھی پلیٹ فارم پہ وہ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے، تو وہ اس کو کس طریقے سے کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں اپنے کسٹمر سے، تو اگر آپ اچھا تاثر دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ پولائٹ ہونا چاہیے، خاص طور پہ ان کسٹمر سے جن کو عادت نہیں ہے ہمارے کلچر کی۔ ہم بہت زیادہ ڈائریکٹ بول دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر آپ فورن کسٹمر سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کافی پولائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کین، کوڈ، مے جو تینوں لفظ ہیں، یہ فارمیلٹی کے لحاظ سے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے، بے تکلف دوستوں سے بات کرنی ہے، یا باہر دکانداروں سے بات کرنی ہے، یا پھر یہ ہے کہ بہت ہی ہائی لیول پہ اپنے کسٹمر سے، اپنے کلائنٹ سے، اپنے بزنس ریلیشن شپ یا اپنے باس سے بات کرنی ہے۔ تو ان تینوں میں فرق ہے۔ تو بنیادی طور پہ کین جو ہے یہ ہی، شی، اٹ، دے، یو، آئی، وی، ان سب کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے،
یا کسی ناؤن کے ساتھ یا کسی اور پروناؤن کے ساتھ یہ استعمال ہو سکتا ہے کین. آپ کوئی سا بھی ناؤن لے لیں, آپ ہی شی اٹ دے یو آئی وی کی جگہ پہ خالد لے لیں, لیلا لے لیں, سلمہ لے لیں, جو بھی آپ نام لے لیں, یعنی کہ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں ایک خاندان کے لوگ تو وہاں پہ کین کا استعمال ہوگا. ابھی ہم مثالیں دے رہے ہیں اس لیے آپ فکر نہیں کیجیے, آنے والی پیجز میں مثالیں ہوں گی تھوڑی سی. اس کے بعد یہ ہے کہ اب بات کرتے ہیں کوڈ کی. کوڈ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر کسی سے مہذب طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا, ہی شی اٹ دے یو آئی وی, یہ سارے کے سارے استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے, اوپر بھی یہی استعمال ہوئے تھے, نیچے بھی یہی استعمال ہوں گے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے گفتگو جملہ کیسے سٹارٹ کرنا ہے, وہ ہم اگلے پیج میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا, خاص طور پہ جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں, مے آئی کم ان, اگر آپ لیٹ پہنچے ہیں اپنی کلاس میں تو مے آئی کم ان, مے ٹاک ٹو یو, اور مے آئی گو فار اے واک, مے آئی گو فار اے ڈرنک, اور یہ بہت ساری اور بھی سچویشنز ہو سکتی ہیں. ہاؤ مے آئی ہیلپ یو, مے آئی ہیلپ یو پلیز. جب آپ خاص طور پہ فری لانسر ہیں, آپ کسی کے ساتھ چیٹ کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو وہاں پہ مے آئی ٹاک ٹو یو یا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں. آپ اس کا یہ ہے کہ ایک کسٹمر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. تو آگے مثالیں کیا ہیں, تھوڑی سی مثالوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں, جب آپ کین کا استعمال کر رہے ہیں, ہم نے بتایا تھا کہ کین بالکل انفارمل ہے, بالکل آپ اپنے دوستوں میں یا گھر میں بات کر رہے ہیں, بالکل کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے آپ کو. تو اب اس میں کیا ہوگا, کین آئی ہیو سم ڈرنک. اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے تو آپ اپنی امی سے یا بہن سے یا بھائی سے یا والد سے یا بیٹے سے کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کین آئی ہیو سم ڈرنک. اس کا جواب اگر تو پازیٹیو میں ہے, اگر تو واقعی اس کا جواب اثبات میں ہے, تو پھر آپ نے وہ دوسرا جو بندہ یا بندی جو بھی آپ کا رشتہ دار ہے یا دوست ہے, بے تکلف دوست, وہ کہے گا شور ہیئر یو گو. ٹھیک ہے, اور اس کا نیگیٹو کیا ہوگا, سوری وی آر آل آؤٹ. سوری وی آر آل آؤٹ کیا مطلب ہوا, سوری وی آر آل آؤٹ کا, سوری وی آر آل آؤٹ کا مطلب ہے ختم ہو چکے, سوری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ نے بات چیت کرنی ہے جب آپ بہت بے تکلف دوستوں یا فیملی کے درمیان بات چیت کر رہے ہیں. کس طرح, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, کین آئی ہیو سم ڈرنک, شور ہیئر یو گو. اگر آپ یعنی کہ کوئی ڈرنک پڑا ہوا ہے, کوئی جوس وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, لسی ہے, سکنجین ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, کوک پیپسی, تو شور ہیئر یو گو اگر تو وہ ہے موجود ہے تو پھر دے کے شور ہیئر یو گو آپ کہیں گے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نیگیٹو کی, گھر میں ختم ہو گیا جوس, تو پھر آپ کہیں گے سوری وی آر آل آؤٹ. اچھا, جب آپ نے دکاندار سے بات کرنی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا, ذرا تھوڑی سی مہذب طریقے سے بات کرنی ہے تو پھر آپ کوڈ کا استعمال کریں گے, جیسے کہ پہلے بتایا تھا آپ کو. تو اس کا ایک سینٹینس کیا ہو سکتا ہے, could you show me the watch over there, could you show me the watch over there. یہ کیا سچویشن ہے کہ سینیریو کچھ اس قسم کا ہے کہ آپ کسی گھڑیوں والی دکان پہ گئے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں could you show me the watch over there. اب دور اشارہ کر کے could you show me the watch over there. یہاں پہ may you show وغیرہ وغیرہ نہیں ہوگا, اتنی زیادہ پولائٹنس کی ضرورت نہیں ہے. could you show me, تو پھر اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے, اگر اثبات میں جواب ہے, اگر اس کے پاس جواب یس میں ہے تو پھر کہے گا یس آف کورس, یس آف کورس. تو اگر وہ چیز نہیں ہے موجود, واچ ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, آئی ایم سوری دیٹ از بروکن. واچ تو مجھے اچھی لگی ہے لیکن مجھے ظاہر دور سے نہیں پتہ چل رہا, لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے آئی ایم سوری دیٹ از بروکن. یعنی کہ جو بولنے والا ہے, دکاندار ہے, وہ کہے گا آئی ایم سوری دیٹ از بروکن. یہ دیکھیے, آپ نے یہاں پہ بھی سوری کا استعمال کیا تھا لیکن وہاں پہ صرف سوری بولا تھا. یہاں پہ کیا ہے, آئی ایم سوری, پورا جملہ بولا اس نے. یہ تھوڑا سا اس نے بھی اسی لیول کی پولائٹنس شو کی جس لیول کی پولائٹنس آپ نے شو کی. could you show me the watch over there, I am sorry that is broken, yes of course. ٹھیک ہے,
اس کے بعد دیکھیں جب آپ کسی کسٹمر سے بات کر رہے ہیں، فرسٹ ٹائم بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے مے کا استعمال کرنا ہے. مے کا استعمال کیسے ہوگا؟ مے آئی ہیلپ یو. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے دوسرے بندہ؟ سرٹنلی، سرٹنلی، اٹس مائی پلیجر. دیکھیں پاکستان میں زیادہ تر لوگ، میرا خیال ہے 95% لوگ پلیئر بولتے ہیں، جو کہ تلفظ کے اعتبار سے غلط ہے. سرٹنلی اٹس مائی پلیجر، آپ نے بولنا کیا ہے؟ سرٹنلی اٹس مائی پلیجر. لیکن اگر آپ کو وہ جواب انکار کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوگا؟ آئی ایم افریڈ وی ول ہیو ٹو لیو. آئی ایم افریڈ وی ول ہیو ٹو لیو. ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی جواب، سینٹنس، جملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان جملوں کا، تینوں جملوں کا فرق آپ ذرا دیکھیے. آئی ایم افریڈ وی ول ہیو ٹو لیو، یہ سب سے زیادہ پولائٹنس یہاں پہ شو ہو رہی ہے. اس سے کم پولائٹنس پچھلے والے جملے میں ہے. بالکل زیرو پولائٹنس یہاں پہ ہے، بالکل نارمل گفتگو ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے تو تینوں کا فرق کیا ہے. کین آئی ہیو سم ڈرنک؟ کوڈ یو شو می دا واچ اوور دیئر؟ مے آئی ہیلپ یو؟ یہ تینوں لیولز ہیں. اب بالکل انفارمل ہیں، پولائٹ ہیں، یا بہت زیادہ پولائٹ ہیں، وہ اس طریقے سے آپ نے فرق کرنا ہے اپنی گفتگو میں. اس کے بعد یہ دیکھیے ہم نے کچھ اور مثالیں دی ہیں یہاں پہ. فرض کریں آپ کی والدہ کمرہ صاف کر رہی ہیں آپ کا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کین آئی ہیلپ یو کلین دا روم؟ کین آئی ہیلپ یو کلین دا روم؟ اس میں کوئی پولائٹنس نہیں ہے، یہ بالکل ریگولر ماں بیٹے کے درمیان، یا ماں بیٹی کے درمیان، یا گھر کے کسی فرد کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. تو اسی طرح آپ نے کھانا کھا لیا، لنچ ڈنر وغیرہ ختم کر لیا، تو پھر کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے، آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد، کین یو کلیئر دا ٹیبل؟ کین یو کلیئر دا ٹیبل؟ رائٹ. اس کے بعد آپ نے ذرا تھوڑی سی زیادہ پولائٹنس شو کرنی ہے. کوڈ آئی گیٹ یور ای میل ایڈریس پلیز؟ کوڈ آئی گیٹ یور ای میل ایڈریس پلیز؟ یہ کس سچویشن میں ہو سکتا ہے؟ کہ جب آپ کسی انجان بندے سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے کمیونیکیشن رکھے جائیں، تو پھر آپ اس کو کوڈ آئی ہیو یور ٹیلیفون نمبر پلیز؟ کوڈ آئی گیٹ یور ای میل ایڈریس پلیز؟ یہ آپ کوئی سا بھی کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن کین آئی گیٹ نہیں، پھر کوڈ آئی گیٹ یور ای میل ایڈریس ہوگا. اس طریقے سے آپ جو بھی جملہ بولنا چاہیں وہ آپ بولیں گے. تو اس طریقے سے آپ فرض کریں آپ ٹیچر ہیں، آپ استاد ہیں، تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کی بھی رسپیکٹ ہے، آپ کا جو شاگرد ہے اس کی بھی رسپیکٹ ہے. ایک پراپر آپ کو اس کے ساتھ بھی پولائٹ طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے. تو اس میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ could you send me the report you wrote yesterday? could you send me the report you wrote yesterday? یہ ایک استاد پوچھ رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے شاگرد سے، کہ آپ جو اپنے کل جو رپورٹ لکھی تھی وہ آپ بھیج سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھیے کہ تیسرا لیول کیا آتا ہے؟ مے آئی ہیلپ یو؟ مے آئی ہیلپ یو یہ کیا ہے؟ سب سے ہائیسٹ لیول کی پولائٹنس شو ہو رہی ہے انگلش زبان میں. مے آئی ہیلپ یو یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کسٹمر سے واقعی آپ فرسٹ ٹائم آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو مے آئی ہیلپ یو آپ کہہ سکتے ہیں. ہاؤ مے آئی ہیلپ یو پلیز؟ تو بہت سارے طریقے، نہ جملوں کو بہت سارے ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آپ کین آئی ہیلپ یو جو ہے نا وہ گرامر کے اعتبار سے غلط تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پولائٹنس کے اعتبار سے وہ اچھا نہیں لگے گا. تو پھر آپ نے کین یا کوڈ کے بجائے مے استعمال کرنے. مے آئی ہیلپ یو کیری یور بیگس میڈم یا میم؟ تو اس میں اگر آپ مخفف کرتے ہیں، اس کو شارٹ ورژن کرتے ہیں، تو میم کہیں گے. ادروائز آپ کہیں گے کوڈ آئی ہیلپ یو کیری یور بیگس میڈم؟ تو اب فرض کریں ہوٹل میں ہیں آپ، جو ہے نا وہ کوئی کسٹمر آیا ہے، وہ کوئی عورت ہیں، خاتون، تو وہ بڑا بھاری سا بیگ ہے، تو پھر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں مے آئی ہیلپ یو کیری یور بیگس میڈم؟ ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی پولائٹنس شو کر رہے ہیں. اب آپ آگے دیکھیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کچھ مختلف اگزامپلس دی ہیں جو کہ آپ کو یقیناً فائدہ دیں گی، اس سینس میں کہ آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس طرح کی صورتحال میں. یہ بنیادی طور پہ یہ ساری کی ساری اگزامپلس مختلف سینیریوز میں آپ نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو مختلف اگزامپلس دے رہے ہیں ہم یہاں پہ. مثلاً جب آپ پروفیسر سے، آپ اپنے پروفیسر سے، اپنے ٹیچر سے بات کر رہے ہیں،
تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں, could I submit my essay on Monday instead of today. آج جمعہ ہے, ہم آج جمعے کو کر رہے ہیں یہ سبمٹ, تو could I میں کیا کہہ سکتا ہوں, could I submit my essay on Monday instead of today. تو کیا مطلب ہے کہ چونکہ پروفیسر سے آپ روزانہ ملتے ہیں, اپنے ٹیچر سے آپ روزانہ مل رہے ہیں, یعنی کہ ریگولر روٹین میں ملتے ہیں, پھر اس لیول کی نا آپ کو بہت زیادہ ہائیسٹ لیول کی آپ کو پولائٹنس نہیں چاہیے بات کرتے ہوئے اپنے استاد سے. تو پھر آپ کہیں گے could I submit my essay on Monday instead of today. جب آپ دوست سے بات کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, can I open the window. اب ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آج کل تو ویسے گرمیاں ہیں, لیکن جب آپ فرض کریں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ حبس ہے, لائٹ گئی ہوئی ہے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دروازے سارے بند ہیں, تو پھر آپ دوست کو کہہ سکتے ہیں can I open the window. can I open the window. اور اسی طریقے سے جب آپ اگلا دیکھیں, ہوٹل گیسٹ ہے, اس میں کیا ہوگا کہ آپ فرض کریں ہوٹل کے گیسٹ ہیں کسی بھی ہوٹل میں, آپ اپنی سواری کا انتظار کر رہے ہیں, تو کوئی ویٹر یا کوئی بھی وہاں کا سٹاف آفیسر آپ سے پوچھ سکتا ہے یا پوچھ سکتی ہے may I help you get a taxi. may I help you get a taxi. may I help you get a taxi. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہوا, ہم نے can بھی استعمال نہیں کیا اور could بھی استعمال نہیں کیا. اسی طریقے سے جب آپ ریگولر کسی دکان پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں سیلز پرسن سے, could I speak to the manager. could I speak to the manager. تو اس طرح جب آپ کسی بچے سے بات کرنی ہے, can you clean your room. اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں, فرض کریں can you clean your room, 5 سال کا 10 سال کی بچی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, can you clean your room. یہاں پہ may بھی نہیں استعمال ہوا, could بھی استعمال نہیں ہوا. اسی طریقے سے جب آپ ایک تقریر کر رہے ہیں ہال میں, تو اس وقت آپ کیا کہہ سکتے ہیں, تقریر شروع کرنے سے پہلے, یا ایون کہ ہم نماز میں بھی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو مولانا صاحبان جو ہے وہ یہ لفظ اردو زبان میں یا کسی بھی زبان میں ضرور استعمال کرتے ہیں, could you switch off your phones please. could you switch off your phones please. دیکھیں آف ہوتا ہے او ایف, آف جو ہے نا اس کو آف بولتے ہیں, جب او ایف ایف آ جائے, ڈبل ایف آ جائے تو پھر آف بولتے ہیں, آف فے کے ساتھ, ٹھیک ہے, فے کیا ساؤنڈ کے ساتھ. could you switch off your phones please. ٹھیک ہے, آپ اپنے سوئچ جو فونز ہیں ان کو بند کر دیں گے تاکہ پھر ہم ڈسٹربنس نہ ہو, جو بھی ہم بات کر رہے ہیں یا نماز پڑھنے لگے ہیں, جو بھی سچویشن ہے. اس سے اگلا دیکھیے, can you call me later. I am busy now. اگر آپ کا بھائی آپ کو کال کر رہا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں can you call me later. I am busy now. یا دوست بات کر رہا ہے تو پھر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں can you talk to me later. I'm busy now. I'm working. I am preparing my assignment. I'm going somewhere. I'm doing something this or that. جو بھی آپ کی سچویشن ہو آپ اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں, لیکن بے تکلف دوست کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک ریسیپشنسٹ ہے کسی ہوٹل میں یا کسی کمپنی میں, تو ریسیپشنسٹ جو ہے عام طور پہ اس کے ساتھ تو بزنس ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ, چونکہ وہ سیلز پرسن نہیں ہے, سیلز مینیجر نہیں ہے, یا کمپنی کا باس نہیں ہے, یا کوئی آفیسر نہیں ہے, وہ صرف ریسیپشنسٹ ہے, تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں could you connect me to the sales department. بھلے آپ فون پہ بات کر رہے ہیں یا آپ 1-to-1 فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں could you connect me to the sales department. تو یہ مختلف شکلیں ہم نے بتائیں کہ may, can اور could, یہ تینوں لفظ جب آپ کویسچن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر کس طرح استعمال ہوں گے, اور ان کے استعمال میں کیا فرق ہوگا. کہ can جو ہے وہ بالکل نارمل ریگولر گفتگو کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, could جو ہے وہ تھوڑی سی پولائٹنس آپ نے شو کرنی ہو, اور may جو ہے وہ بہت زیادہ پولائٹنس آپ شو کرنا چاہیں تو وہاں پہ استعمال ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا اور انشاءاللہ یقیناً یہ فائدہ دے گا. یہ بنیادی طور پہ آج کا لیسن ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو کہ فری لانسرز ہیں اور اپنی اسپوکن انگلش امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اسپوکن انگلش امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً یہ آج کا سبق آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دے گا. تو امید کرتا ہوں آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.